جس کا تذکرہ ہو، اور ایک دو جگہ نہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کو قربان چاہیے، آپ نے 11 آیتیں منسوخ کی ہیں جو سرکار سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ 11 آیتیں، یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق ہے، اور دیگر کتب احادیث میں 40 آیتیں ایسی ہیں قرآن کی جو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی۔ 40 آیتیں اپنی تحقیق ہے۔ تب اس شان کا اندازہ لگائیں آپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے۔ اور پھر قرآن کی جو آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی، یہی کافی ہے آپ کی عظمت و شان کے لیے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں تو بے شمار، کوئی گنتی نہیں ہے جتنا تذکرہ کیا ہو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا، اور آپ کی فضیلت کا، آپ کی بڑائی کا، آپ کی شان و شوکت کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے جب راستے میں آ رہے تھے، تو جب مکہ سے نکلے تو سب سے پہلے غار ثور میں آپ نے 3 رات قیام کیا سرکار صدیق اکبر کے ساتھ۔ حالانکہ مکہ سے مدینہ ٹھیک ادھر ہے، اور مکہ سے غار ثور بالکل ایسے ہے، ایک دم اپوزٹ ڈائریکشن ہے۔ مکہ سے نکلے تھے اللہ کے رسول مدینے کے لیے، لیکن ادھر نہ جا کر کے پہلے ادھر گئے، پچھم غار ثور کی جانب، تاکہ کفار و مشرکین کو شبہ نہ ہو کہ ان کو تو جانا بھی اگر ہوگا کہیں تو وہ ادھر جائیں گے، مدینے جائیں گے، ادھر جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن پہلے آقا مولا ادھر گئے، سرکار صدیق اکبر لے کے گئے۔ اب وہ غار ثور جو حجاج، جو خوش نصیب لوگ ہیں، جن لوگوں نے وہاں کی زیارت کی ہے، ان سے پوچھئے کہ غار ثور کتنی اونچائی پہ ہے؟ بے حساب اونچائی پہ ہے۔ وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار صدیق اکبر نے اپنے دوش مبارک پر بیٹھا کر اور غار ثور پہ چڑھایا۔ کیسے جانثار صحابی تھے، اور جانثاری کا کیا حق ادا کیا ہے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سفر کا اور غار ثور میں قیام کا ذکر قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دونوں میں سے دوسرا تھا میرا محبوب جو غار میں تھے، اور پھر غار میں کیا کیا ہوا اس کی پوری تفصیل آگے کی آیتیں بتا رہی ہیں۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور تک پہنچ گئے تو سرکار صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ باہر تشریف رکھیں، میں غار میں جاتا ہوں۔ ایک زمانے سے بند ہے، غار ہے، اس میں جانور ہوں گے، موذی جانور ہوں گے، پہلے اس کی صفائی میں کر لوں، پھر آپ تشریف لے آئیں گے۔
لہذا غار میں پہلے داخل ہوئے حضرت صدیق اکبر، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو دو میں سے پہلا داخل ہونے والا تو وہ میرے محبوب کا محبوب تھا، اور دوسرا جو داخل ہوا وہ میرا محبوب ہے۔ تو قرآن کا یہ جو انداز ہے غار میں داخل ہونے کا دونوں کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اہل علم جانتے ہیں کہ اس میں کتنی حکمتیں اور کتنی عظمتیں چھپی ہوئی ہیں دونوں کی، آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق اکبر پہلے داخل ہوئے، صفائی کی، اس کے بعد سے جب صفائی کے بعد دیکھا کہ اس غار میں بہت سارے سوراخ ہیں موذی جانوروں کے، اب کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اب اس سوراخ کو کیسے بند کریں؟ تو کچھ نہ تھا، پیراہن تھا آپ کا، آپ نے اپنا قمیض مبارک کو اتارا اور قمیض کو پھاڑتے گئے اور اس میں سوراخ کو بند کرتے چلے گئے۔ دیکھیے نسبت اور محبت انسان کو کہاں پہنچاتی ہے۔ یہ محبت ہی تھی کہ اپنے قمیض کو اتارا، اس کو پھاڑتے گئے اور سوراخ کو بند کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ اب صرف صدر ڈھکا ہوا رہ گیا اور کوئی پیراہن آپ کے جسم میں نہ تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر بھی ایک سوراخ باقی رہ گیا، اب اسے کیسے بند کریں؟ صدر کو ڈھکنا بھی واجب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب تشریف لے آئے، اور دل میں خیال کر لیا کہ جب آقا تشریف لے آئیں گے تو اس سوراخ پہ ہم اپنی ایڑی کو لگا دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، محبت دیکھیے، عشق جب حد کو پہنچ جاتی ہے تو انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، عشق انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت نے حضرت صدیق اکبر کو اس مقام پہ پہنچایا کہ کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سارے سوراخوں کو بند کیا، اس کے بعد سے جب ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں اپنی ایڑی لگا دی، آقا کو کہا یا رسول اللہ تشریف لے آئیے، اب آپ اندر تشریف لے آئیے۔ رسول کائنات تشریف لے آئے، اس کے بعد سے سرکار صدیق اکبر نے جو ایڑی لگائی تھی یہ دونوں پیر سیدھا کیا، اور رسول پاک نے فرمایا کہ آپ تھک گئے ہیں آقا، آپ میرے جسم اندر پہ اپنا سر مبارک رکھ کر کے آرام کر لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب رسالت مآب ہیں، صدیق اکبر ہیں، اور کوئی تیسرا نہیں ہے۔ اب محبت کا انداز دیکھیے کہ محبوب اپنے عاشق پہ کس قدر قربان ہے، کیسے اپنی جانیں نچھاور کر رہا ہے۔ آقا کو کہا آقا آپ تشریف رکھیں، سینے پہ آپ اپنا سر رکھ لیں، آپ آرام کر لیں تھوڑی دیر۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سینے صدیق اکبر پہ اپنا سر مبارک رکھے ہیں اور سامنے چہرہ ہے، سینے پہ جب سر ہوگا تو سینے کے بعد چہرہ سامنے ہوگا۔ صدیق اکبر جھکے ہوئے ہیں، گود میں آپ کا سر لیے ہوئے ہیں، ایڑی لگائے ہوئے ہیں، سوراخ میں اتنے میں ایک موذی جانور آتا ہے۔ حدیث شریف میں اس کا بیان ہے موذی جانور کا بھی، وہ اژدہا تھا، اب وہ اژدہا بھی عاشق رسول تھا، اس نے سن رکھا تھا سرکار سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے حبیب جو آئیں گے وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے اور اس غار میں قیام کریں گے۔ لہذا جب وہ سن لیا تھا کہ اللہ کے نبی
نبی کا یہ فرمان ہے، اور اس غار میں رہیں گے وہ، لہذا اس غار میں اس نے اپنا مسکن بنا لیا، اسی غار میں وہ رہنے لگا، اور اسی انتظار میں تھا کہ آقا کونین جب تشریف لے آئیں گے اور اس غار میں جب آئیں گے تو ہم ان کا دیدار کر لیں گے۔ وہ بھی ایک عاشق تھا، لیکن جب وہ دن آیا اور جب اللہ نے دیکھا کہ تو سارے سوراخ بند کر دیے کسی نے، ایک سوراخ میں اسے کچھ نمی معلوم ہوئی۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت صاحب شفا شریف، شفا جو حدیث کے شرح کی سب سے اہم کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، شرح ہے تمام حدیثوں کی، وہ لکھتے ہیں کہ وہ ایسا عاشق تھا کہ رسول اللہ کے انتظار میں وہ ایک زمانے سے اسی غار میں تھا۔ جب وہ دن آیا تو پھر دیکھا اس نے کہ سارے سوراخ بند ہو گئے ہیں، ایک سوراخ جو بڑا تھا اس میں کوشش کی کہ دھکا دے کر اس میں سے داخل ہوا جائے، اس میں کچھ اس کو نمی آئی محسوس۔ جب قریب گیا تو اسے بو ملی کہ یہ تو انسان کا جسم ہے، لگ رہا ہے انسان کا جسم لگ رہا ہے، لہذا پہلے اس نے گدگدی دی، بڑی کوشش کی کہ یہ ہٹا لے، لیکن ایک وہ عاشق تھا، ایک دوسرا عاشق ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس عاشق کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اپنے حبیب کو کوئی ایذا نہ پہنچا دے، میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے وہ ایڑی رکھی ہے تو رکھی ہے۔ بڑی کوشش کی اس اللہ نے اس ایڑی کو ہٹانے کی، لیکن جب ہٹا نہ سکا تو پھر اس نے ڈنک مارنا شروع کیا، اور جب ڈنک مارنا شروع کیا تو ایک لہر سی ہوئی، لیکن سوچئے ایک چیٹی کاٹتی ہے ہمیں اور آپ کو تو ہم چیخ اٹھتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں۔ لال چیٹی اگر چھوٹی والی کبھی کسی کو کاٹا ہے، چیٹی کاٹتے تو اف کر کے دم آدمی بے چین ہو جاتا ہے، اور انتہا ہے ہزار سال کا پرانا تھا، وہ ڈس رہا ہے ایڑی میں، اور سرکار صدیق اکبر کی محبت کہہ رہی ہے تم ڈرتے رہو، تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہے، ایڑی نہیں ہٹائی۔ جب ڈس کے اس نے پریشان کر دیا تو پریشانی کے عالم میں جب اس کا زہر جب آپ کے جسم میں سرایت کرنے لگا، جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو بے قراری کے عالم میں آپ کے آنکھ سے آنسو گر پڑے۔ رسول کونین آپ کی گود مبارک میں سر مبارک رکھے ہوئے ہیں، اور صدیق اکبر ہے کہ بس آقا کو دیکھ رہے ہیں اور آقا صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا عاشق و معشوق ہے، کیسا عشق ہے۔ آنکھ سے آنسو گرنا تھا کہ چہرے زیبا پہ قطرات آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا تم، کس نے تکلیف پہنچایا، یہ آنسو کیا ہے؟ سرکار صدیق نے کہا نہیں یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے، کہا نہیں کچھ تو ہے۔ کہا آقا ایسا لگتا ہے کہ میرے پیر میں کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے، اس کا اثر بڑھ رہا ہے۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھنا تھا، اور صدیق اکبر نے جو ہی پیر ہٹایا ہے اژدہا اندر آ گیا، اور اس نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کہا آقا یا رسول اللہ میں نے جان بوجھ کر نہیں ڈسا ہے۔ صاحب شفا شریف کہتے ہیں کہ اس اژدہا نے معذرت چاہی، کہا یا رسول اللہ میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ پیر ہٹا لے، میں تو آپ کے دیدار کے لیے ایک زمانے سے پریشان ہوں،
میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آقا یہ تو پیر ہٹا ہی نہیں رہے تھے، مجبوراً مجھے ڈسنا پڑا، آقا میں معذرت خواہ ہوں، یا رسول اللہ ہمیں معاف فرما دیا جائے۔ زیارت کیا، وہ پھر اسی غار میں اسی سوراخ میں ہو کر کے چلا گیا۔ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت صدیق اکبر کی ایڑی میں رکھا۔ لعاب دہن کو رکھنا تھا کہ تمام زہر ضائع ہے، تمام اثر ضائع ہے۔ لوگوں یہ اسی محبت کا ثمرہ تھا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اسے بھی قرآن کہہ رہا ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں آقا پھر آرام کرنے لگے تو صدیق اکبر نے یوں اپنا چہرہ اٹھایا اوپر تو غار کا دہانہ کھلا ہوا تھا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے خدشہ ہوتا ہے، خوف سا معلوم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین تو چاروں طرف پورے مکے میں ڈھونڈ رہے ہیں اور اعلان ہے بڑے بڑے انعامات کا، انعام کے لالچ میں تو سارے مکہ کے بڑے بڑے بہادر آپ کو کھوجنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ممکن ہے یہاں تک بھی پہنچ جائیں۔ یا رسول اللہ یہ غار کا دہانہ کھلا ہوا ہے، اگر دہانے پہ آ جائے اور وہ اپنے قدموں کی طرف صرف نگاہ کر لے تو ہمیں دیکھ لیں گے، آقا ہمیں دیکھ لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے محبوب سے، اپنے حبیب سے، اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، اذ یقول لصاحبہ، قرآن کہہ رہا ہے، یہ پہلی ذات ہے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسے قرآن نے صحابی رسول کہا ہے۔ لفظ صحابی سے مخاطب کیا ہے، یہ صرف واحد ذات ہے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسے قرآن نے اللہ کے رسول کے اس غلام کو صحابی رسول کہا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب نے اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے کہا، کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا فرما رہے ہیں صدیق ابوبکر تم گھبراتے کیوں ہو؟ گھبراؤ نہیں، لا تحزن، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ تب سے دیکھا میں کہا کہ یا رسول اللہ میں گھبراتا نہیں ہوں، بس صرف آپ کی فکر ہے کہ اگر کافر آ جائے اپنے قدموں کی طرف صرف نگاہ ڈال لیں تو ہمیں آپ کو دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا، اسی وقت فرمایا کہ ابوبکر اگر وہ ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر سے چلے جائیں گے، غار ہے، بند ہے، دہانہ صرف ایک ہے۔ رسالت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا کہ یہ ادھر سے آئیں گے، ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ آقا نے جو ہی اشارہ فرمایا غار کا ایک حلقہ ہو گیا، ایک درار پڑ گئی۔ سرکار صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ایک شگاف آیا اور اس شگاف میں سامنے پورا مدینہ تک نظر آ رہا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک اللہ کا محبوب ہے، ایک اللہ کے محبوب کا محبوب ہے، اب دونوں کے عشق کا امتحان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ صدیق فکر نہ کرو، اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکینہ اتار رہا تھا صدیق اکبر کے قلب پہ، صدیق اکبر کے قلب پہ سکینہ اتار رہا تھا۔ سکینہ کسے کہتے ہیں؟ اطمینان، سکون۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے ایسا سکون ہو گیا،
ایسا سکون ہوا جیسے کسی کا کوئی خوف ہی نہیں رہا دل میں، کوئی غم نہ رہا۔ اس کے بعد سے 3 دن 3 رات اس غار میں قیام کیا۔ آقا صدیق کو دیکھتے تھے، صدیق اپنے آقا مولا کو دیکھتے تھے۔ اور 3 دن میں 3 رات میں کس قدر دیکھا اور کیا کیا دیکھا اور کیا کیا دکھایا، تو دکھانے والا جانے اور دیکھنے والا جانے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی شان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اجاگر کیا ہے، ایسا اجاگر کیا ہے کہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آقا مولا مدینہ پاک میں اپنے حجرے اقدس میں تشریف فرما تھے۔ 14ویں کا چاند تھا، چاندنی بکھری ہوئی تھی، ستارے افق میں دمک چمک رہے تھے۔ سرکار سیدنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا میرے بستر پر آرام فرما رہے تھے، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ عائشہ ان ستاروں کو دیکھتی ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہی ہوں۔ کہا ان کی کوئی گنتی ہے، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کہا تمہیں معلوم ہے میرا عمر جو ہے اس کی نیکی تمام ستاروں سے بھی بڑھ کر ہے۔ کس کے بارے میں فرمایا؟ سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو دوسرے خلیفہ ہیں۔ اتنا سننا تھا کیا مچل گئی۔ کہا آج تو صدیق اکبر سے بھی میرے بابا جان سے بھی بڑھ گئے حضرت عمر، ان کی نیکی اتنا ہے۔ بے چینی میں محبت میں باپ کی محبت بھی تھی اور جانتی تھی کہ آقا مولا اپنے صدیق کو کتنا چاہتے ہیں، کتنا مانتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر کے تو دنیا میں وہ کسی کو مانتے ہی نہیں، کسی کو جانتے ہی نہیں، کسی کو چاہتے ہی نہیں۔ فوراً پوچھ پڑی کہ آقا بابا جان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ان سے بھی بڑھ کر عمر فاروق کی نیکیاں ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے میرے صدیق کے اس سفر جو ہجرت کی جو رات تھی اور اس رات میں جو 3 دن 3 رات میرے ساتھ گزارا ہے میرے حبیب نے، میرے محبوب نے، میرے صدیق نے، ایک رات کے برابر عمر فاروق کی پوری زندگی کی نیکی اس کے برابری نہیں کر سکتا۔ اس رات کی ایک نیکی صدیق اکبر کی عمر فاروق کی پوری زندگی کی نیکی اس کے برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں ایسے اللہ کے محبوب بندوں سے محبت پیدا کرو۔ محبت بڑی ہی اچھی چیز ہے، بڑی ہی اچھی چیز ہے، اس سے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ آج اتفاق سے اپنے محلے میں ایک میت ہو گئی ہے، ہمارے بڑے عقیدت مندوں میں تھے جناب شعیب عرف منا، جو لاڈلی فوڈ ویئر ہے اسی کے مالک ہیں۔ اتفاق سے بیچارے کا آج انتقال ہو گیا، لیکن آج کی اس تاریخ کے صدقے میں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے کہ آج کی یہ مقدس تاریخ اسے نصیب ہو گئی۔ سب سے بڑی چیز کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے جمعہ نصیب کرتا ہے، اور اس جمعے پہ اور فضیلت دوبالا ہو گئی کہ آج سرکار صدیق اکبر کا یوم وصال ہے۔ آج کی تاریخ میں تو اللہ کی رحمت یوں ہی جوش میں ہے۔ اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں لاکھوں کروڑوں اربوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں ہی بخشے گا آج کی رات، آج کے دن، آج کی تاریخ۔ اور آج کی تاریخ اس نیک بندے کو مل گئی ہے
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اپنے حبیب کے اس حبیب کے صدقہ و طفیل میں جسے آج کی تاریخ سے میسر ہوئی، اس کے صدقہ و طفیل میں اس کے تمام صغائر و کبائر کو بخش دے اور اسے جنت عطا کر دے۔ آج تھوڑی جلدی ہی کر دینی ہے نماز کے بعد، لیکن فوراً سنت سے فارغ ہو کر آپ اپنے حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر تشریف رکھیں گے، اگر موقع ہوتا تو درس قاعدے سے ہوتا، لیکن بہرحال قل تو ہو نہیں ہے، نماز کے فوراً بعد قل ہے، اور قل کے بعد پھر سب کسی کو جنازے میں شریک ہونا ہے۔ یہ جنازہ بھی بڑا ہی متبرک جنازہ ہے، اور آج کے دن کا جنازہ جو ہی متبرک ہوتا ہے، لہذا آپ اپنے حضرات سے گزارش ہے کہ اس جنازے میں بھی شریک ہوں۔ اتفاق کی بات کہہ لیجیے کہ کل ہی ہر جمعرات کی شب جو یہاں درس ہوتا ہے، کل کے درس میں یہی ٹاپک تھی میری کہ جو بیمار ہو جائے اس کی مزاج کرسی کو جانا، اور پھر جو وصال ہو جائے، جس کا انتقال ہو جائے، اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ کل یہی دو باتیں میں نے بتائی ہیں، دو حدیث شریف کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اور اتفاق کی بات کہ آج ہی وہ دن اللہ تعالیٰ نے نصیب کر دیا، لہذا کسی کے بھی جنازے میں شامل ہونا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ مسلمانوں اسے کھیل مت سمجھ لو، مومن کے جنازے میں جو شریک ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو مومن کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اس کے تمام گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے، تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک مومن کی یہ شان ہے، تو پھر جو اللہ کا ولی ہے اس کے وصال کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کے جنازے میں ہر مسلمان کو شامل ہونے کی توفیق رفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔